بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم آج بدایت المعارف جزء ثانی کا سبق نمبر 9 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا ہے کتاب کی عبارت الثانی ان یلبس احسن و انظف سے لے کر عقیدتنا فی معنی تشیع تک۔ آج کا درس گزشتہ سے پیوستہ ہے، یعنی گزشتہ درس میں جو آداب زیارت قبور بیان کیے جا رہے تھے ان میں سے پہلا ادب بیان کیا گیا۔ آج کے درس میں دوسرا اور اس کے بعد والے آداب بیان کیے جائیں گے۔ یعنی بہرحال آج کا درس کا کلی عنوان آداب زیارت قبور ہے۔ الثانی ان یلبس احسن و انظف ما عنده من الثیاب۔ جو بھی شخص ائمہ علیہ السلام میں سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انبیاء کی زیارت کے لیے جاتا ہے، اس کے لیے ادب یہ ہے کہ وہ اچھا لباس پہنے، پاک و پاکیزہ لباس پہنے، وہ بھی جو اس کے پاس ہے لباسوں میں سے کوئی لباس۔ فَإِنَّ فِي الْإِنَاقَةِ فِي الْمَلْبَسِ فِي الْمَوَاسِمِ الْعَامَّةِ مَا يُحَبِّبُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَيُقَرِّبُهُمْ بَيْنَهُمْ، کہ پاک و پاکیزہ لباس پہننا ان مخصوص ایام میں جو عمومی موسم جات ہیں، ایسا اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ محبت کا سبب بنتا ہے کہ ایک بعض لوگ بعض کے ساتھ محبت کریں۔ یعنی معاشرے میں جس کا پاک و پاکیزہ اچھا لباس ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں یہ اس کا اچھا لباس، پاکیزہ لباس محبت کا سبب بنتا ہے۔ وَيُقَرِّبُهُمْ بَيْنَهُمْ، اور وہ بندہ، ایسا شخص لوگوں کے درمیان میں قربت حاصل کرتا ہے۔ وَيَزِيدُ، اس کے علاوہ فی عزت النفوس، لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت بنتی ہے۔ وَالشُّعُورِ بِأَهْمِيَّةِ الْمَوْسِمِ الَّذِي يَشْتَرِكُ فِيهِ، اور یہ پیغام ملتا ہے کہ یہ موسم، یہ ایام اہمیت رکھتے ہیں جن میں وہ شرکت کرنے آیا ہے۔ وَمِمَّا يَنبَغِي، اب فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا کہ بہترین لباس پہنے، پاک و پاکیزہ لباس پہنے، یہاں پہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس سے مراد ہرگز نہیں ہے کہ تمام لوگوں کی بنسبت اس کا سب سے زیادہ خوبصورت لباس ہو یا پاکیزہ ترین لباس ہو، نہیں، بلکہ جو اس میں قدرت میں ہے اس حساب سے، یا اس کے پاس جو اتنے موجودہ لباس ہیں ان میں سے پاکیزہ ترین لباس پہنے، اپنی حیثیت و شان کے لحاظ سے۔ مما ينبغي ان نلفت نظر الیہ، اور ان باتوں میں سے جن میں سزاوار ہے جن کی طرف ہم توجہ کریں فی ھذا التعلیم، اس پیغام میں، وہ یہ ہے کہ انہ لم یفرض فیہ، اسے فرض نہیں کیا گیا کہ ان یلبس الزائر احسن الثیاب علی العموم، کہ سب لوگوں سے زیادہ جو بہترین لباس ہو وہ پہنے، یہ مراد نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ بل یلبس احسن ما یتمکن علیہ، بلکہ زائر لباس ایسا بہترین پہنے جو اس کے لیے قدرت میں ہو، اس کے بس میں ہو۔ اذ لیس کل احد یستطیع ذلک، چونکہ ہر انسان احسن لباس اور انظف لباس کی قدرت نہیں رکھتا۔ ایک وفیہ، اور دوسرا یہ کہ اس میں یعنی احسن جو اس کے پاس موجودہ لباس ہے اس میں سے احسن لباس، بہترین لباس، پاک و پاکیزہ لباس پہنے، اس میں تضییق علی الضعفاء، غریب و مسکین لوگوں کی حالت کا خیال کرنا ہے کہ لا تستطیع شفقت ہو، کہ ان کی مہربانی کے ساتھ یہ ٹکراؤ نہیں رکھتا، کہ چونکہ یہ ہے کہ کمزوروں کے ساتھ، ضعفاء کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ آپ مہربانی سے، شفقت کے ساتھ پیش آئیں، اس کے ساتھ بھی ٹکراؤ نہیں رکھے گا۔ فقط جمع ھذا الادب، یہ ادب، یہ جو دوسرے مرحلے میں ادب ہے، ادب زیارت، یہ جمع ہوتا ہے بینما ینبغی من الاناقۃ، اس کے درمیان کے سزاوار ہے وہ لباس ظاہر پہنے جو اس کے پاس پاکیزہ ہے،
وبن رعایت الفقیر وضعیف الحال، اور ان لوگوں کا بھی خیال رکھے لباس پہننے میں جو فقیر ہیں، جن کے حالات لباس کے حوالے سے صحیح نہیں ہیں، تاکہ وہ احساس محرومی کا شکار نہ ہوں اس ظاہر کا لباس دیکھ کے۔ الثالث، تیسرا ادب، ان یتطیب ما وسعہ الطیب، کہ پاک و پاکیزہ کرے اس چیز کو جو اس کے وسعت میں ہے، خوشبو، یعنی خوشبو لگائے۔ وہ فائدہ تو خوشبو لگانے کا فائدہ کفائدت ادب لبس احسن ثیاب، اچھا لباس، بہترین لباس، پاکیز و پاکیزہ لباس کے فائدے کی مانند ہے۔ الرابع، چوتھا ادب ظاہر کے لیے ہے کہ ان یتصدق علی الفقراء بما یعن له ان یتصدق به، کہ فقیروں کو صدقہ دے اس لحاظ سے کہ ان کی مدد کی جائے صدقے کے ذریعے سے۔ ومن المعلوم، اور بدیہی سی بات ہے کہ فائدۃ التصدق فی مثل هذه المواسم، ان موسم زیارت میں صدقہ دینے کا فائدہ واضح ہے کہ فإن فیہ، اس تصدق میں معاونۃ المعوذین، جن کے پاس کچھ نہیں، غریبوں کی معاونت ہے، وتنمیۃ روح العطف علیہم، اور خود انسان کے اندر مہربانی کا عاطفہ بڑھتا ہے، علیہم، اور ان غریب و معوذین لوگوں کے اوپر۔ الخامس، پانچواں ادب، ان یمشی علی سکینۃ ووقار عازا من بصرہ، کہ سکون اور وقار اور اطمینان کے ساتھ زیارت گاہ کی جانب جائے، عازا من بصرہ، آنکھیں اس کی بند ہوں یا آنکھیں اس کی بالکل نرمی کے ساتھ ہوں۔ وواضح ما فی ھذا من توقیر، اور واضح سی بات ہے ان چیزوں میں کون سے فائدے ہیں کہ من توقیر الحرم، وقار و سکونت کے ساتھ جانا، آنکھوں کو نرمی کے ساتھ رکھنا، اس میں احترام ہے حرم امام کا، و زیارت، احترام ہے زیارت کا، و تعظیم المزور، جس کی زیارت کی جا رہی ہے اس کا احترام ہے، و توجہ للہ تعالی، آنکھیں بند رکھنے میں خدا کی جانب توجہ ہے، و انقطاع اللہ، اور مخلوقات سے منقطع ہونا ہے، ما فی ذالک، اس کے ساتھ اس میں اور بھی فائدے ہیں کہ من اجتناب مزاحمت الناس، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خیال کرے، یعنی وقار و سکینت کے ساتھ ضروری ہے کہ من اجتناب مزاحمت الناس سے پرہیز کرے لوگوں کو تکلیف دینے سے، یعنی زائر جب زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے اس انداز سے جائے کہ لوگوں کو اس کے جانے سے، زیارت کرنے سے تکلیف نہ ہو، وہ مضایق فی المرور ہے، اور وہ تنگ جگہ سے نہ گزرے، پرہیز کرے تنگ جگہ میں گزرنے سے، وعدم اساءۃ بعض بعض، اور تکلیف نہ دیں بعض زائرین کو۔ السادس، ان یکبر بقول اللہ اکبر، چھٹا ادب یہ ہے کہ زائر تکبیر کہے اللہ اکبر سے کے الفاظ سے، ویکرر ذلک ما شاء، اللہ اکبر کا تکرار کرتا رہے جتنا بھی چاہے، وقد تحدد فی بعض زیارات، بعض زیارات میں معین کیا گیا ہے، لا یبلغ المئۃ، یہاں تک کہ 100 تک پہنچے، تکرار کرتا رہے اللہ اکبر 100 تک پہنچے۔ وفی ذالک فائدۃ اشعار النفس بعظمت اللہ، اس میں فائدہ یہ ہے کہ نفس انسانی درک کرتا ہے عظمت الہی کو، وانہ لا شیء اکبر منہ، کوئی چیز خدا سے بلند نہیں ہے، وان زیارت لیست الا، زیارت مقصد فقط یہ کہ لعباد اللہ تعالی، عبادت اللہ ہے، خدا کی عبادت کی جائے، و تعظیم ہی، خدا کی تعظیم کی جائے، و تقدیس ہی، اس کے خدا کی تقدیس کی جائے، فی احیاء شاعر اللہ، شاعر اللہ کو زندہ کرنے میں، و تائید دین ہی، دین خدا کی تائید کرنے میں، توثیق کرنے میں، یہ زیارت کے فوائد ہوتے ہیں، زیارت کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ السابع، ساتواں ادب یہ ہے کہ وبعد الفراغ من الزیارت للنبی او الامام، جب زائر فارغ ہو جاتا ہے کسی امام یا کسی نبی کی زیارت کرنے سے، تو یصلی، زیارت کرنے کے بعد یصلی رکعتین علی الاقل، کم از کم 2 رکعت نماز زیارت پڑھے، تطوعا، استحبابا، و عبادت اللہ تعالی، خدا کی عبادت کرتے ہوئے۔ کیوں اس 2 رکعت کا فائدہ، مقصد کیا ہے؟ لیشکرہ علی توفیقہ ایاہ، تاکہ خدا کا شکر ادا کرے کہ خدا نے اس زیارت کے لیے اس کو توفیق دی ہے، وَيَهْدِي ثَوَابَ الصَّلَاةِ إِلَى الْمَزُورِ، اور جب نماز پڑھ لے تو اس نماز کے ثواب کو ہدیہ کرے اس امام یا نبی کی جانب، اس کی بارگاہ میں جس کی زیارت کی ہے، وَفِي الدُّعَاءِ الْمَعْصُورِ الَّذِي يَدْعُو بِهِ
زائرو بعد حاضر صلاۃ ما یفہم الزائر. اور اس دعا میں جو منقول ہے ائمہ علیہ السلام سے، وہ جس کے ذریعے سے زائر نماز کے بعد دعا مانگتا ہے، وہ سمجھتا ہے زائر کہ ان صلاتہ و عملہ، یعنی اس نماز کے بعد جو دعا پڑھتا ہے اس میں سمجھتا ہے کہ اس کی نماز، اس کا عمل انما هو للہ وحدہ، یہ سب کچھ خدا کے لیے ہے. وَأَنَّهُ لَا يَعْبُدُ سِوَاهُ، اور اس نے عبادت نہیں کی سوائے خدا. زیارت کا مقصد اس مزور کی عبادت نہیں ہے بلکہ اللہ کی عبادت ہے. وَلَيْسَتِ الزِّيَارَةُ إِلَّا نَوْعُ التَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى زُلْفَىٰ. زیارت کا مقصد فقط یہی ہے، زیارت کی حقیقت فقط یہی ہے کہ خداوند متعال کی جانب ایک قسم کی قربت ہے، نزدیکی ہے. اذ یقول، چونکہ زائر کہتا ہے اللہم لک صلیت، اے میرے اللہ میں نے آپ کے لیے نماز پڑھی، ولک رکعت، میں نے آپ کے لیے رکوع کیا، ولک سجدت، میں نے آپ کے لیے سجدہ کیا، وحدک لا شریک لک، آپ اکیلے ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں. لأنہ لا تکون الصلاۃ والرکوع والسجود الا لک، چونکہ کوئی نماز نہیں، کوئی رکوع نہیں، کوئی سجدہ نہیں ہے تو آپ کے لیے ہے. لأنک انت اللہ لا الہ الا انت، چونکہ آپ ہی معبود ہیں، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، محمد وآل محمد پر درود بھیج. وتقبل منی زیارتی، میری زیارت کو قبول فرما. واعطنی سؤلی بمحمد وآل طاہرین، اور میری دعا کو قبول فرما، میری حاجت عطا فرما محمد وآل محمد کے صدقے. وفی ھذا النوع من الادب، اب فرماتے ہیں کہ اس قسم کے ادب میں ما وہ بات یوضح ہو جو واضح کرتی ہے لمن یرید ہو، اس شخص کے لیے جو زیارت کا ارادہ رکھتا ہے، کہ ان یفہم الحقیقت، کہ زائر سمجھتا ہے حقیقت اس زیارت کو، ان مقاصد الائمۃ و شیعتہم، ان ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات میں سے جو انہوں نے شیعوں کو دی، طبعاً پیروی کرتے لہم ائمہ علیہ السلام کی فی زیارت القبور، قبور کی زیارت کرنے میں. وما یلقم المتجاہلین حجرا حینما، اور وہ بات واضح ہو جاتی ہے اس ادب سے جو جاہل لوگ ایک الزام کے طور پر اور رکاوٹ کے طور پر پیش کرتے ہیں، جب یزعمون، جب وہ جاہل لوگ گمان کرتے ہیں کہ انہا، یہ زیارت عندهم شیعوں کے نزدیک من نوع عبادت القبور ہے، یہ قبروں کی زیارت کرتے ہیں. وتقرب الیہا، اور قبروں کے ذریعے سے وہ خدا کا تقرب چاہتے ہیں. وشرک باللہ، اور خدا کا یہ شرک کرتے ہیں. وَأَغْلَبَ ظَنُّ أَنَّ غَرْضَهَا أَمْثَالِ هَؤُلَاءِ، اکثر یہ ان افراد کے گمان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تزہید فیما یجلب لجماعت الامامۃ فوائد الاجتماعیت الدینیت فی مواسم زیارات، کہ وہ ان شیعوں کے بارے میں ایسے الزام تراشی کریں کہ تاکہ وہ لوگ اس جماعت امامیہ سے کٹ کر رہ جائیں ان فوائد میں سے جو اجتماعی دینی فوائد ہیں زیارات کرنے میں. اذ، چونکہ اصبحت شوکتن، چونکہ زیارت ایک کانٹا بن جاتی ہے فی اعین اعداء آل بیت محمد، اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کی آنکھوں میں. وَإِلَّا، اگر ایسا نہ ہوتا فَمَن نَظُنُّهُمْ يَجْهَلُونَ حَقِيقَةَ مَقَاصِدِ آلِ الْبَيْتِ فِيهِمَا، ایسا نہیں کہ وہ گمان رکھتے ہیں، جاہل ہوں ان اہل بیت علیہ السلام کی زیارت کے حقیقت کے مقصد سے، نہیں جانتے ہیں. حاشا، کیسے ہو سکتا ہے اولئک الذین، کہ وہ افراد اخلصوا للہ نیاتہم، جن کے نیتیں خالص ہی خدا کی خاطر، تجردوا فی عبادتہ، اور انہوں نے اپنے کو خالص بنا لیا تھا خدا کی عبادت کے لیے. وبذلوا مہجم فی نصرت دینہ، اور انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی تھی، اپنا خون دے دیا تھا خدا کے دین کی مدد کرنے میں. کیسے ممکن ہے کہ ان یدعوا الناس، ایسے پھر لوگوں کو بلائیں الی شرک، شرک کرنے کی جانب فی عبادت اللہ، خدا کی عبادت میں، کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں. الثامنہ ومن آداب زیارت، زیارت کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ ان یلزم للزائر حسن صحبت لمن یصحبہ، کہ اچھی گفتگو کرے زائر امام یا زائر نبی ان آدمی کے ساتھ جن کے ساتھ ملاقات کرتا ہے. وقلت الکلام الا بخیر، گفتگو کم رکھے، خاموش رہے سوائے جہاں پہ اچھا بولنا ہو، نیک بولنا ہو. وکثرت ذکر اللہ، خدا کا ذکر زیادہ کرے. خشوع کرے. وکثرت الصلاۃ، نماز زیادہ پڑھے. والصلاۃ علی محمد محمد وآلہ درود زیادہ بھیجے. وان یغض من بصرہ، آنکھوں کو بند رکھے.
وَيَعْدُوا إِلَى أَهْلِ الْحَاجَةِ مِنْ إِخْوَانِهِ، اور جو ان کے بھائی محتاج ہیں ان کی مدد کرے، اذا رأى منقطعا، جب ان کو بے بس دیکھے، والمواساة لهم، ان کے ساتھ ہمدردی کرے، والورع اما نہان، اسے پرہیزگاری کرے جس سے اسے روکا گیا ہے، وان الخصومت، جھگڑوں سے پرہیز کرے، وکثرت الایمان، زیادہ قسمیں اٹھانے سے پرہیز کرے، والجدال التی فیہ الایمان، اور ایسے جدال و اختلافات سے بھی پرہیز کرے جن میں قسمیں اٹھائی جاتی ہیں۔ ثم انہ لیست حقیقت الزیارت الا السلام علی النبی، السلام علی النبی اب الامام، زیارت کی حقیقت کچھ بھی نہیں، اگر ہے تو نبی یا امام جس کی زیارت کی جائے اس کے اوپر سلام بھیجنا، بے اعتبار اس لحاظ سے وہ بھی سلام کہ انہم احیاء، زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے پالنے والے کے ہاں رزق حاصل کر رہے ہیں، فہم یسمعون الکلام، ائمہ و انبیاء زائر کے گفتگو سنتے ہیں، ویردون الجواب، اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں، ویکفی ان یقول فیہا، مثلا کافی ہے زیارت میں اتنا ہی کہنا السلام علیک یا رسول اللہ، یا پھر جو بھی امام ہو اس کو مخاطب کر کے، لیکن خیر ان الاولا ان یقرأ فیہا المأثور الوارد من الزیارات عن العلم، لیکن بہتر یہ ہے کہ زیارت میں وہ جملات، وہ الفاظ، وہ زیارت نامے پڑھے جو ائمہ علیہ السلام کی جانب سے منقول شدہ ہیں، لما، چونکہ فیہا، ان زیارات میں جو ائمہ علیہ السلام کی جانب سے ہیں، کما ذکرنا، جس طریقے سے ہم ذکر کر کے آئے، ہوتے ہیں من المقاصد العالیۃ والفوائد الدینیہ، ان میں بلند ترین معارف پائے جاتے ہیں، دینی فوائد پائے جاتے ہیں، دینی تعلیمات پائی جاتی ہیں، مع بلاغت و فصاحت، اس کے ساتھ کہ یہ زیارت نامے بلیغ و فصیح زبان میں ہوتے ہیں، ومع ما فیہا من الادعیۃ العالیۃ التی، اس کے ساتھ ساتھ ان زیارات میں وہ دعائیں ہوتی ہیں، بلند ترین دعائیں، التی یتجہ بہا الانسان الی اللہ تعالی وحدہ، جن دعاؤں کے ذریعے سے، جن جملات کے ذریعے سے زائر انسان، زیارت کرنے والا انسان خداوند متعال کی جانب متوجہ ہوتا ہے اور ما سوی اللہ سے کٹ جاتا ہے۔ تو اللہ کرام عزیز، آج کا درس یہاں پہ اختتام کو پہنچا۔ اگر ہم سوال کی صورت میں دینا چاہیں تو سوال ایک ہی یہی بنے گا، دو سوال بن سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ کہ آج کے درس میں جو آداب زیارت بیان کیے گئے ہیں ان میں سے سب کو اختصار کے ساتھ بیان کریں۔ دوسرا سوال یہ بنائے گا کہ لباس اچھا پہننے سے مراد کیا ہے، اس کو اختصار کے ساتھ وضاحت کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔